بہت ساری ایسی ایپس ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایسی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ان ایپس کو سے, اور وہ ان کے پاس ہمارے موبائل کے اندر کی گیلری کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے, وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے, ہم ٹرمس اینڈ کنڈیشن نہیں پڑھے ہوتے. یہ بہت ہو رہا ہے اس وقت, رائٹ. میں نے لیٹ سے پب جی ڈاؤن لوڈ کر لیا, کوئی گیمنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی, ٹھیک ہے, کچھ اور ڈاؤن لوڈ کر لیا, اور میں نے اس میں سے الاؤ ایکسیس ٹو گیلری, یس, الاؤ ایکسیس ٹو کانٹیکٹس, یس, الاؤ فلانا, یس, الاؤ اٹ ٹو پٹ مائی مائک آن, یس. اب وہ کیا ہے کہ اس ایپ کے تھرو وہ اس وقت مائک آن کر کے بھی ہماری بات بھی سن سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے خود اجازت دی ہے بھائی, اپنے ہاتھ سے دی ہے. پیار میں پڑ جاتے ہیں پھر لڑکے لڑکیاں, یہ بہت ضروری سوال ہے جو مجھے لگتا ہے, کہ پھر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں, تم نے میرا دل توڑا, میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں, لڑکی پریشان ہو گئی. تو اس صورتحال میں وہ لوگ کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ سائبر کرائم ان کی ہیلپ کرے گا. لڑکا لڑکی, لڑکی لڑکے سے ملی, یا کوئی دو لوگ آپس میں آن لائن ملاقات ہو. دیکھو, اف یو ٹرسٹ می, اپنی کمپرومائزنگ تصویر تو مجھے بھیجو, ٹھیک ہے, اور میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں. جن ایتھیکل ہیکرز سے اور جو انٹرنیٹ والے جو چیتے ہیں ہمارے, ان سے جو میں بات کرتا ہوں, وہ بولتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی چیز انٹرنیٹ پہ آ گئی تو اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ رہتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے, ٹھیک ہے. مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیلیٹ کر دیا, ڈیلیٹ ہو گیا, بٹ پیپل سے کہ یور انٹرنیٹ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ آلویز اسٹیز. ہم دیکھیں پاکستان میں جو ڈکیتی چوری بڑی عام ہے, ہم کہیں جا رہے ہیں, چوائی نکال موبائل دے دے, ان کے پاس ڈبہ بھی ہوتا ہے, کیا سی پی ایل سی ان کا موبائل ریکور کرواتی ہے, نہیں کرواتی؟ ریکوری ریٹ کم ہے, میں اس کا جھوٹ نہیں بولوں. سر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اے آئی بہت کامن ہو گیا ہے, تو اے آئی کی وجہ سے سائبر کرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کمی آ سکتی ہے؟ بالکل, اے آئی بہت اچھا ہے, ہماری میڈیا کی اس فیلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ساری جگہوں پہ اے آئی کے فائدے ہیں. اے آئی کا بھی یوز ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بہت ضروری ہے, ورنہ اس سے سائبر کرائم اور سائبر بلیک میل بڑھے گا. حارث, بہت بہت مبارک ہو, آپ کی کار نکلی ہے جیتو پاکستان سے. کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور آج ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ, نئے مہمان موجود ہیں, علی منظور صاحب. انہوں نے سی پی ایل سی کے ساتھ, سائبر کرائم ان کی یونٹ کے ساتھ کام بھی کیا ہے, مددگار 15 کے لیے بھی کام کر چکے ہیں, اور آپ لوگوں سے ملاتے ہیں بہت ساری باتیں. ایک پیج ہے, اگر فیس بک پہ آپ نے نام سنا, وائس آف کراچی, اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. آئے ملاقات کراتے ہیں علی سر سے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام حارث صاحب, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیا حال ہے سر, کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سر پہلے تو سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کا ذکر کیا کہ وائس آف کراچی کے لیے آپ نے ایک پیج بنایا تھا کراچی والوں کے مسائل کے لیے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل تھوڑے کم ہوئے ہیں, یعنی یہ مزید بڑھ گئے؟ دیکھیے, میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں وائس آف کراچی کہاں سے شروع ہوا, میری سوچ کیا تھی, کہاں سے میں کراچی کا پلا بڑا ہوا ہوں, تھروبیٹ کراچی آئٹ, میرا دل و دھڑکن کراچی ہی ہے, پاکستانی ہے. اور میں نے بچپن سے بہت سارے مسائل دیکھے, میرے والد صاحب بھی گورنمنٹ سروس میں ہی تھے, تو میں دیکھتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. اور میں یہ دیکھتا تھا کہ جب ہم کسی شہری سے بات کرتے تھے بیفور وائس آف کراچی, تو شہری بولتا تھا مثلاً یہاں روڈ کا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اور جب ہم کسی میں گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا, کسی گورنمنٹ کے نمائندے کے ساتھ جو کہ میرے والد صاحب کے دوست یا کوئی جاننے والے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیے شہریوں کا یہ مسئلہ ہے, مثلاً یہ لوگ خود اپنے گٹر بلاک کرتے ہیں, کچرا ڈالتے ہیں گٹروں میں, یہاں روڈ غلط کھدا ہوا ہے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک ویکیوم ہے جہاں شہریوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اداروں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا فورم شروع کیا جائے جہاں دونوں کو ساتھ بٹھا کے ان لوگوں کی مسائل کے حل کی طرف آ سکیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے. وائس آف کراچی میں منگو پیر گیا, کرنگی گیا, اورنگی گیا, لانڈی گیا, مطلب یہ میں ان ایریاز کی بات کر رہا ہوں کلفٹن ڈیفینس سے نکل کے, جہاں ہم نے لوگوں کے اور علاقے والوں کے مسائل حل اس طرح کیے. کیونکہ جب ہم علاقے والوں کو لے کے جاتے تھے, مثلاً ہم کلفٹن والوں کو لے کے گئے ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس کہ جی پانی نہیں آتا, تو ایم ڈی واٹر بورڈ نے بولا کہ جی آپ لوگوں نے ایک ایک لائن پہ 2 کنیکشن لیے ہوئے ہیں. تو پتہ لگا کہ جی پرابلم کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ کنیکشن ہٹانے کو تیار ہو جائیں تو شاید پانی کی سپلائی بڑھ جائے. یہ ایک ایگزامپل ہے. روڈ بنوانی ہے, اسٹریٹ لائٹ لگوانی ہے, یا پولیس کے مسائل ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں رات کو پولیس کی پیٹرولنگ نہیں ہوتی. تو جب لوگوں کو ملوایا تو پھر ایسے ایسے سولوشنز بھی ہم نے نکالے گلیوں محلوں میں, کہ ہم نے بولا کہ دیکھیے جی اب ایس ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہمارے علاقے کی, اب ہوئے گا یہ کہ یہاں اس علاقے میں یا اس جگہ پہ رات کو بھی ہمارے کچھ والنٹیئرز ہوئیں گے جو پولیس سے یا ایس ایچ او سے ان ٹچ ہوئیں گے. اگر رات کو پولیس پیٹرولنگ نہیں کر رہی ہے تو وہ بتائیں گے. تو ایک مڈل گراؤنڈ ایسے اچیو ہونا شروع ہے جہاں کرائم کے لیے بہتری آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. وائس آف کراچی کی تھاٹ جیسے آگے بڑھی تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ کراچی کو کیمروں کی ضرورت ہے, اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل بھی ہے. سیف سٹی تو ایک بہت بڑا چیز ہے. اس زمانے میں ہم نے سب مرین راؤنڈ اباؤٹ 3-4 اور جگہوں پہ کیمرے لگوائے تھے. جی میں نے سنا, آپ نے بالکل. ان کیمروں سے جو ہے بہت سارے بڑے بڑے کرائمز بھی حل ہوئے, کیونکہ جب سب مرین راؤنڈ اباؤٹ ایک ایسی جگہ تھی, ایک سینٹرل پوائنٹ تھا کلفٹن کا, بالکل, اور وہاں پہ روز لوگ لٹتے تھے. کیمرے لگے تو کرائم ظاہر کم ہوا, کیونکہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی وہ پکڑی گئی. وہاں پہ کنٹرول روم بنا دیا, اور اسمارٹ پولیسنگ کا یہ ایلیمنٹ آ گیا کہ ایک کنٹرول روم میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور نیچے موٹر سائیکل پہ پولیس والے کھڑے ہیں. جہاں کیمرے میں آپ نے دیکھا 32 کیمرے لگے ہیں کہ کوئی کرائم ہو رہا ہے, ادھر ہی پولیس آ گئی اور ان لوگوں کو پکڑ لیا.
اور اگر کوئی کڈنیپنگ ہوئی ہے, کسی کی گاڑی کسی اور سے چوری ہوئی ہے, وہ یہاں سے گزری ہے, کسی کی کوئی فلانا مسنگ ہے, کوئی اور چیز ہے, ان کیمروں کی مدد سے ہمارے پاس 10 دن کا ڈیٹا ہوتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کی مدد ہوئی. سر جس طرح مددگار 15 کا آپ نے آغاز کیا, شروع کیا, تو پہلے ہم جس طرح 15 پہ کال کرتے تھے, اتنی کالس کرتے تھے, کوئی کبھی ہم نے سنا نہیں کہ پولیس نے کال اٹھائی. ایون موویز میں بھی دیکھتے تھے پولیس دیر سے آتی ہے. تو 15 کا جو قیام ہے وہ کیسے شروع ہوا, کیسے 15 میرے دل کے بہت قریب ہے, آج بھی ہے میرے لیے. اگر کوئی ایک چیز ہے جو میرے دل کی دھڑکن ہے, وہ میرے لیے مددگار 15 ہے. ٹھیک ہے. مددگار 15 جس طرح میں نے بتایا تھا, میرے والد صاحب گورنمنٹ میں تھے, وہ ایکس آئی جی سندھ بھی رہ چکے تھے بیک ان دی ڈے, پولیس میں ہی تھے. میرا خود بھی شوق تھا پولیس میں جانے کا, انہوں نے آنے نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ بچے کو پولیس سے باہر رکھو, مارکیٹنگ وغیرہ میں کوئی اور ہی اپنا اس کا کریئر بنانے دو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن جہاں تھی وہاں میں واپس آ گیا. 2016 یا 17 کی بات ہے, چیف جسٹس صاحب کے ایک بیٹے کڈنیپ ہوئے تھے, سٹنگ چیف جسٹس کے, اینڈ تب تک وائس آف کراچی کے کیمرے لگ چکے تھے. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک کلیم آیا تھا کہ جی جب وہ ان کے بیٹے آغا سپر مارکیٹ سے کڈنیپ ہو رہے تھے تو کچھ وکیلوں نے 15 پہ فون کیا تھا. 15 پہ کال سنی گئی تھی مگر پولیس نہیں آئی تھی. تو ظاہر ہے وہ سی جے پی صاحب کے بیٹے تھے, بہت بڑا کیس بن گیا. جب بہت بڑا کیس بنا تو اس زمانے کے آئی ڈی تھے AID خواجہ صاحب, ٹھیک ہے, اللہ دینو خواجہ صاحب, جو کہ مجھے جانتے تھے بچپن سے, اور وہ ہمیشہ میرے آئیڈیاز, مارکیٹنگ آئیڈیاز, میرے پولیس ریلیٹڈ آئیڈیاز سنتے رہتے تھے, اور میرا کام بھی دیکھ رہے تھے ایٹ وائس آف کراچی ادھر ادھر. تو انہوں نے مجھے بلایا اور بولا کہ دیکھو علی, وی ہیو اے ویری سیریس پرابلم, ہمارا 15 ریویمپ کرنا ہے, اینڈ آئی وانٹ سم ون وتھ این ایکسٹرنل, باہر کا ایک پوائنٹ آف ویو سے کوئی آئے, ہمیں بتائے کیا کریں. تو میں نے بولا سر میں کروں گا, مگر میری پھر شرطیں ہیں کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, میں فائنینسز میں نہیں پڑھوں گا, مگر میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں. اور میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک تو اس کو پراپر اسٹیٹ آف دی آرٹ کال سینٹر آپ بنائیں, اس کے لیے 15 کی ایک الگ فورس سیٹ اپ کریں. پہلے ہو یہ رہا تھا کراچی میں کہ جب آپ فون کرتے تھے تو آپ کی کال اٹھائی جاتی تھی اور انہیں ریلیونٹ تھانے کو بھیج دی جاتی تھی. بالکل. جو تھانہ ہوتا ہے وہاں 10 اور مسائل چل رہے ہوتے ہیں, کسی کا جھگڑا چل رہا ہے, میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے, اس وقت تو یہ ہو رہا ہے, کسی VIP کی موومنٹ چل رہی ہے, اس وقت شارع فیصل پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو ابھی تو آپ کیا نہیں آ سکتے, فلانے کے ڈاکہ پڑ رہا ہے. تو میں نے ان سے بولا تھا کہ سر ایک الگ فورس کھڑی کرنی پڑے گی 1200 آدمیوں کی, جو کہ جس کا کام ہوئے گا کہ وہ پورے دن بے شک فارغ بیٹھی رہے, مگر جب 15 کی کال آئے تو اس نے 15 منٹ میں پہنچنا ہے. تو اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ آپ نے جب کال کیا, کیونکہ پراپر کال سینٹر تھا, تو 3 بیلوں میں آپ کی کال اٹھا لی جاتی ہے. فورس کا بندہ جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے اسٹریٹجک پوائنٹ پہ, وہ پوائنٹس جیو فینسنگ سے ہم نے بنائے ہوئے تھے گوگل ارتھ کے تھرو, تو آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ میں پہنچ جاتے تھے. سو دیٹ از ہاؤ وی اچیوڈ 15 کا اسٹیٹس. 2017 میں یہ ریویمپ کیا تھا میں نے, دن رات ایک کیا تھا, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ابھی تک ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس ہے. 16,000 کالز پلس پر ڈے, جن میں سے 90% پرینک ہے. ٹھیک ہے جی 90% لوگ پرینک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے 90% کالز پرینک آتی ہیں, مگر 600 سے 1000 دن کی انٹرونشنز ہوتی ہیں جہاں پولیس فزیکلی جاتی ہے, کرائم سین پہ 20 منٹ میں پہنچ رہی ہے. سر آج کل جس طرح ہم بات کریں سائبر کرائم بہت کامن ہو گیا ہے, لوگوں کے ساتھ بڑے فراڈ ہو رہے ہیں. جی تو پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں, وہاں آپ کی کار نکلی, میں نے کہا میں نے تو کبھی وہاں پہ کچھ بھرا ہی نہیں تھا فارم وغیرہ, تو کار کیسے نکل گئی. لوگوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو, آپ کی کار نکلی ہے. جی تو پاکستان سے کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ حال بڑے برے ہو جاتے ہیں لوگوں کے, جو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک کال آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت آرگنائزڈ فراڈ ہوتا ہے. یہ یوزلی کیا جا رہا ہے پنجاب میں, سدرن پنجاب کی ایک لوور سائڈ ہے, وہاں سے یہ گینگ کام کر رہا ہے. اس پہ ہی ایک جام تارا کے نام سے ایک نیٹ فلکس پہ سیریز بھی ہے, اٹس سملر تھنگ. وہ انٹیریئر ہی والی لوگ ہیں, ہاں انٹیریئر سے ہی ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے وہ, ویری آرگنائزڈ. اچھا اس کا موڈس آف آپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فون کریں گے, ٹھیک ہے نا, آپ حارث بھائی آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, جسٹ فار دا سیک کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس, آپ مجھے بتائیے. ویسے تو ابھی کوئی گاڑی نہیں ہے فار ایگزامپل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو فون آ گیا ایک دم سے کہ حارث صاحب السلام علیکم, آپ کی برانڈ نیو کرولا فلانا آلٹس گرینڈی کھڑی ہوئی ہے اس وقت, مبارک ہو. تو آپ کے کیا ایموشنز ہوئیں گے؟ آپ بولیں گے یار فرام نو کار میں آ گیا کرولا پہ, واہ ماشاء اللہ, دیکھو فلانے کی دعائیں ہیں, میں نے شاید ادھر دعا کرائی تھی, مزار پہ دعا کرائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. اور اس کے بعد سیکنڈ کال آئے گی آپ کے پاس کہ حارث صاحب آپ کی جو کرولا ہے, میں یہاں سے بات کر رہا ہوں, یہ کھڑی ہوئی ہے, مگر یہ سر کھڑی ہوئی ہے لاہور میں, تو میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں اس کی. اب آپ اور خوش ہو گئے, واہ او مائی گاڈ. اب آپ نے گاڑی کی تصویر بھی دیکھی, آپ نے زوم ان کر کے بھی دیکھی, ٹائر بھی اس پہ نئے لگے, واہ. اب آپ کے پاس تیسری کال آئے گی کہ سر میں ٹرانسپورٹر ہوں, یہ ٹرک سے گاڑی آپ کی لانی ہے لاہور سے کراچی, اس کی کاسٹ ہے 50,000 یا 30,000 یا جو بھی, یہ سر آپ ہمیں ایزی پیسہ کر دیں, آپ کی گاڑی آپ تک پہنچ جائے گی. آپ نے خوش بولا یار اتنے کروڑ کی اتنے لاکھ کی گاڑی, میں بھی 30,000 روپے یہاں سے اس سے بورو کرتا ہوں, اس سے بورو کرتا ہوں, 30,000 آپ نے بھیجے, اور آگے سے کیا ہوا, اگلی دفعہ وہ فون بند, گاڑی تو تھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. آن لائن فراڈز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لوگ آن لائن آرڈر کچھ کرتے ہیں, ڈیلیور کچھ ہوتا ہے, رائٹ. آپ نے آرڈر کیا گلاس,
ٹھیک ہے, اندر سے نکلا کوئی پلاسٹک کا گلاس جب آپ کے پاس ڈیلیور ہوا. تو اس پہ بھی میں آپ کو کافی ٹپس دینا چاہ رہا ہوں. جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آن لائن شاپنگ کرتے وقت کون سی ایسی چیزیں جس کا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہاں یار یہ غلطی نہیں کرنی, یا اپنا کارڈ نمبر سیو نہیں رکھنے دینا, کیا کون سی ایسی چیز جو احتیاط کر کے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں ایک ایز اے بلینکٹ رول دوں گا کہ آپ کیش آن ڈیلیوری کریں, ٹھیک ہے, چاہے وہ 5 لاکھ روپے کی چیز ہے یا 5 روپے کی چیز ہے جو آپ آن لائن خرید رہے ہیں, کیونکہ جو ایڈوانس پیمنٹ ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ فراڈز آ رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں آپ کس فورم سے کر رہے ہیں, جس فورم پہ بھی کر رہے ہیں جو سیلر ہے اس پیج پہ اس کی کیا ریٹنگ ہے, کوئی ریویوز کوئی ریٹنگ کچھ ہے. ہم بلائنڈلی دیکھتے ہیں کہ یار مجھے ایک موبائل فون چاہیے, وہ مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے کا ہے, یہ 20,000 کا بیچ رہا ہے, اس سے لے لو, ناٹ ریئلائزنگ کہ یار وہ پھر بعد میں مجھے کچھ بھی ڈبے میں ڈال کے بھیج دے گا, آن لائن میں پیمنٹ کر چکا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ COD میں بھی آپ چیک کر کے پارسل لیں, چاہے ڈلیوری والا کتنا بھی بولے, پارسل چیک کر کے اپنے پیسے دیں, ورنہ واپس کر دیں اس کو گیٹ پہ ہی کھول کے. کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آرڈر کچھ کیا, ڈلیور کچھ ہوا, پھر آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ڈفرینٹ پیجز پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے حارث.com سے موبائل فون آرڈر کیا تھا, ٹھیک ہے, اور دیکھو دکھایا مجھے یہ والا تھا ایپل, اور یہ تو آ گیا کوئی اور بالکل 2 نمبر کمپنی کا نوکیا 1901 کا, رائٹ. تو اس سے بچنے کے لیے, رائٹ سر, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں AI بہت کامن ہو گیا ہے, تو AI کی وجہ سے سائبر کرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کمی آ سکتی ہے؟ کیونکہ AI کی وجہ سے بڑے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, کہیں فائدہ بھی ہے کہیں نقصان بھی. بہت ساری کنٹریز میں AI جو بین ہوا ہے اور وہاں یوز نہیں کرتے. ارے آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ٹچ کیا ہے. آج کل میں جو ہوں, میں کافی سارے اسکولز اور مارننگ شوز میں جا کے سائبر کرائم, سائبر بلنگ اور سائبر ہراسمنٹ اسپیشلی وتھ اسکول چلڈرن پہ بات کر رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے, اسنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ ہے, ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے, اس میں تقریباً ہر بچہ ہے. اب میں نے اپنی وہاں تصویریں لگائیں, ٹھیک ہے, وہ تصویریں جو ہیں کسی نے اٹھا کے اس پہ ایک فیک بنائی, ٹھیک ہے, میری تصویر پہ لے گا کہ کوئی ایک آبجیکشنیبل فیک بنا دی, اور اب میرے سے بلیک میل شروع ہو گیا ہے. میرے سے بول رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو بتائیں گے, تمہارے دوستوں کو بتائیں گے, اتنے پیسے دو, اپنے ابا کا کریڈٹ کارڈ بھیجو, اپنی اماں کا یہ بھیجو, فلانی چیز کرو, اور میں فیئر میں آ کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو اس پہ ہمیں کلیمپ ڈاؤن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, رائٹ. AI پہ ہمیں بالکل AI بہت اچھا ہے, ہماری میڈیا کی اس فیلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ساری جگہوں پہ AI کے فائدے ہیں, مگر جس طرح ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس کا کنٹرول بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک ڈرگ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں مگر ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بیچا جاتا ہے, اسی طرح AI کا بھی یوز ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بہت ضروری ہے, ورنہ اس سے سائبر کرائم اور سائبر بلیک میل بڑھے گا. اور نہ صرف بچوں کے ساتھ, یا آپ سوچیں کوئی شادی شدہ عورت ہے, کل کو وہ بھی بلیک میل ہو سکتی ہے. اس سے کوئی بولے تمہاری تصویر وہاں پہ اس کی میاں کو جا کے دے دیں, میاں بولے یہ کیا ہو رہا ہے, تم کہاں بیٹھی تھی, یہ وہ, آپ سمجھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنٹرولز بھی پٹ ان پلیس. یہ ایک میرا وہ ہے. اچھا سر, ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پیسے بنانے کے نا شارٹ کٹ آ گئے ہیں. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گیم کھیلو اور ایک دن میں 10,000 کماؤ. ایون یوٹیوبر, انفلوئنسر سب اس ایپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور لوگ اپنے 10 لاکھ 12 لاکھ لگا دیتے ہیں اور ان کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا. تو ایسی ایپ کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے, ایسی گیمنگ کو اور ایسے لوگوں کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے کہ جن سے لوگوں کا نقصان بچا جائے؟ آئی ایگری وتھ یو. ہو یہ رہا ہے کہ ڈبل شاہ کا آپ نے سنا تھا, آج سے 10 سال پہلے ڈبل شاہ تھا, ٹھیک ہے نا, مگر اس زمانے میں ڈبل شاہ کے پاس آن لائن پلیٹ فارمس نہیں تھے. آج کل ڈبل شاہ کے پاس آن لائن پلیٹ فارم آ گیا. ہو یہ گیا ہے کہ آئی تھنک آج کل ہر بچے کے پاس موبائل آ گیا ہے, اور لوگ ہم بہت امپیشنٹ ہو گئے, اور پیسے دیکھ کے ہم لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے, جہاں ہمیں کہیں شارٹ کٹ ملے گا ہم لے لیتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان پلیٹ فارمس پہ, ان جگہوں پہ پیسے ڈالتے ہیں تھنکنگ کہ یار میں فلانا PUBG کے تھرو اس سے فلانا ملاقات ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی, یہ ڈبل کر کے دے دے گا, یہ ہو جائے گا, اور وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں. جب پیسے ڈوب جاتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ریکوری کرو, جو کہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے, قانونی پیچیدگیاں الگ ہیں. سو اس سلسلے میں یہی کروں گا کہ پلیز ڈونٹ بلیو دیز, ٹھیک ہے. اس ملک میں بینکنگ چینلز, انویسٹمنٹ چینلز جو لیگل ہیں انہی میں پیسے ڈالیں, انہی کے ساتھ کام کریں. وہ میوچل فنڈز ہیں, بینکنگ چینلز ہیں, دوسرے ہیں. یہ جو ڈبل شاہ ٹرپل شاہ والے آئٹم آپ کو ملیں گے, یہ صرف آپ کو آخر میں رلائیں گے اور جلائیں گے. سر جس طرح بچے آج کل گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں, PUBG کھیل رہے ہیں, مائنڈ کرافٹ کھیل رہے ہیں, جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, ان کے ساتھ کڈنیپنگ کے بھی واقعات ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کھیل رہے ہیں, آپ کی ایج 50 سال, ویسے آپ کی ہے نہیں, کوئی بندہ سامنے بیٹھے 50-55 کا, میں 10-12 سال کا بچہ ہوں, تو اسے بہانے سے بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑا سسٹم ہے, میں تمہیں یہ سسٹم دے دوں گا, ہم لوگ گھومیں گے پھریں گے, اور وہ پھر اس بچے کے ساتھ کڈنیپنگ ہو یہ رہا ہے. میں بتاتا ہوں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, CPHC میں میں نے 800+ کیسز پہ کام کیا, رائٹ. ان 800+ کیسز میں بہت سارے ینگ لوگوں کی بھی کیسز تھے, ٹھیک ہے, میرڈ لوگوں کی, میرڈ عورتوں کی بھی کیسز تھے, بہت سارے کیسز تھے. کچھ کیسز بڑے سیریس تھے. مثلاً
اب ہو یہ گیا ہے کہ جی بچے کے ہاتھ میں فون ہے, ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, صحیح, وہ کسی بھی گیمنگ فورم پہ, چاہے وہ روبلاکس ہے یا مائنڈ کرافٹ ہے یا کسی اور پہ ہے, اور اب ان میں آ گئی ہیں وائس چیٹس. لوڈو میں بھی آ گئی, لوڈو میں بھی وائس چیٹ آ گئی, رائٹ. اب آپ وائس چیٹ میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, میں 11 سال کا بچہ ہوں, سامنے کی طرف سے ایک 50 سال کا آدمی ہے, 55 سال کا آدمی ہے, کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, کرمنل ہے, کوئی بری انٹینشن والا آدمی ہے. آئی ڈونٹ نو, مائی پیرنٹس ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. اور اس نے جس طرح آپ نے کو بھی میں آپ کو بتایا تھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ایک ینگ لڑکی 11 سال کی کسی ایک ویب سائٹ پہ جا کے ایک صاحب سے ملی. وہ صاحب جو ہیں وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ 16 سال کے ہیں, اور ان 16 سال کے صاحب نے ان کا مائنڈ برین واش کیا اور ان کو وہ کڈنیپ کر کے بلوچستان چار سردہ لے جانا چاہ رہے تھے بیچنے کے لیے. لکیلی اسکول کے چوکیدار نے انفارم کیا تھا پولیس کو اور وہ بچ گئی تھی. مگر اس طرح بہت سارے کیسز روز کے ہو رہے ہیں. کوئی بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک پرانے ٹیبلٹ پہ گیم کھیل رہا ہے, کوئی صاحب اس سے مل گئے, انہوں نے بولا بیٹا مجھ سے ملنا آ کے مال میں فلانی جگہ پہ, میں تمہیں برانڈ نیو لیپ ٹاپ, گیمنگ لیپ ٹاپ دلا دوں گا, یہ دلا دوں گا. وہ ماں باپ کو بتائے بغیر چلا گیا, اور پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسپیسیز کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے. دوسرا, ہمیں سائبر بلینگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت آن لائن, ڈفرینٹ فورمز پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ. اس کے لیے بھی ہمیں بہت ریگولیشن اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس بنانے کی ضرورت ہے. سر ایک بڑا کامن ہمارے پاکستان میں مسئلہ ہے, دنیا بھر میں بڑا ایزی ہے کہ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دو. صحیح, اگر میں آپ پہ الزام لگا دوں, آپ نے کسی کے بارے میں برا بولا, وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں, آپ کو فائر کر دیں گے. کوئی بھی عورت کسی مرد پہ ورک انوائرمنٹ میں عورت نے الزام لگا دیا کہ یار اس شخص نے میرے ساتھ نا ہیراسمنٹ کی ہے, تو اب اس مرد کی کوئی پاس کچھ لفظ نہیں ہوتے بولنے کے لیے, اس کے پاس کچھ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس مرد کو نکال دیا جاتا ہے, اس عورت کو نکال دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سائبر کرائم کیا کہتا ہے آپ کا؟ دیکھیے, ایک تو قانوناً میں آپ کو بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک عوام کی عدالت بھی بن چکی ہے, جو کہ غلط ہے. میں اس لیے بتاتا ہوں بیکاز accused until proven guilty, یہ ایک انگلش کا ٹرم ہے, اس کو آپ گوگل چاچا میں ڈالیں اور دیکھ لیں. accused until proven guilty کا مطلب ہے کہ you have to be proved, ٹھیک ہے. اگر میں نے حارث پہ کوئی الزام لگایا کہ حارث نے میرا بٹوا ابھی چوری کیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آن لائن جاؤں, @حارث ٹیگ کر لوں اور بولوں حارث نے میرا بٹوا چوری کیا ہے, اینڈ 5000 لوگ اس پہ کمنٹ کر لیں کہ حارث کو بند کرو, حارث کو گولی مارو, حارث کو ٹانگ لو, حارث کو یہ کرو. شروع ہو گئے. ارے بھائی, کیا بھی ہے, کوئی ایویڈنس ہے, کوئی کیمرہ ہے, کوئی CCTV ہے, کیا ہوا تھا, کون سا بٹوا, پتہ لگا وہ بٹوا تو مجھے رات کو اپنی تکیا کے نیچے مل گیا, مگر میں نے آن لائن حارث صاحب کو جو ہے نا برباد کر دیا. تو ہمیں یہ عوام کی عدالت اور یہ جو ہم نے جسٹس اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے, اس کو روکنا چاہیے. یہ ایک بڑا سیریس ہے. ایز فار ایز سائبر کرائم از کنسرنڈ, اگر کوئی اس طرح کسی کو ایکیوز کر رہا ہے, اینڈ لیٹ سے حارث صاحب علی منظور کے خلاف کیس کر دیتے ہیں, تو پھر علی منظور کو 3 سال قید اور 30 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ڈیفیمیشن پہ. یس, ڈیفیمیشن پہ. اٹس اے ویری سیریس کرائم. آئی کانٹ جسٹ ڈو دس, رائٹ. لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں, جب میں سائبر کرائم میں بھی ڈیل کر رہا تھا, میں یہاں رکا جی, میں اس وقت یہاں شارع فیصل پہ کھڑا ہوں, یہ مجھے پولیس والے نے روکا, یہ وہ. جب بیک سٹوری نکالی تو پتہ لگا میرے پاس ہی کاغذات نہیں تھے گاڑی کے, میرے پاس ہی لائسنس نہیں تھا, میری گاڑی چوری کی تھی, میری گاڑی میں نمبر پلیٹ کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. مگر میں نے کیمرہ وہاں سے نکالا جہاں سے میرا چلان ہونے والا تھا کہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں اور میں پیسے نہیں دے رہا, تو میرا چلان کریں. اب میں نے یہ کلپ لگایا صرف, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا ہوا, اس سے بعد کیا ہوا, اور لوگ آگے سے شروع ہو گئے کہ یہاں تو سب ہیں ہی ہڈ حرام, یہ وہ فلانا. تو اس طرح کی ہمیں, میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح ججمنٹ نہ دیں امیجیٹلی. سر سب سے ضروری سوال جو مجھے لگتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہی نہیں پتا کہ سائبر کرائم کس طرح سے کام کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, سائبر کرائم جو ہے نا اس وقت ایک فیڈرل ادارہ FIA کے انڈر میں ہے, رائٹ. CPLC اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. سائبر کرائم کراچی کا آفس ہے مثلاً گلستان جوہر میں, آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ کو وہاں کمپلین کرنی ہے. لوگ ڈرتے اس بات سے کہ میں کمپلین نہیں کرنا چاہتا, میں ریٹرن بھی نہیں دینا چاہتا, میں چاہتا نہیں ہوں معاملہ عدالت میں جائے, کوشش کریں گے عدالت سے باہر حل ہو جائے, میں حارث بھائی سے بات کر لیتا ہوں, حارث بھائی بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں. اس سے آپ کا کیس اور معاملہ اور خراب ہوتا ہے. جہاں تک اگر آپ کا کیس سائبر کرائم میں گیا تو یہ میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ اس پہ ورکنگ ضرور ہوئے گی, اس پہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گا, چاہے وہ ڈیفیمیشن کا ہے, سائبر بلنگ کا ہے, سائبر ہراسمنٹ کا ہے, سائبر بلیک میل کا ہے, یا کوئی اور سائبر تھریٹ کا ہے.
اس پہ کوئی نہ کوئی سولوشن آپ کو ضرور ملے. سر جس طرح عموماً ہم پیار میں پڑ جاتے ہیں ایون لڑکے لڑکیاں, یہ بہت ضروری سوال ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پھر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں, تم نے میرا دل توڑا, میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں, لڑکی پریشان ہو گئی, اب وہ پیسے دے رہی ہے, وہ لڑکا پیسے دے رہا ہے, تو اس صورت حال میں وہ لوگ کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ سائبر کرائم ان کی ہیلپ کرے گا, وہ سوچیں گے نہیں یار اس بندے کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے گا, میں کیا کروں, یا میں کیا کروں گا, اپنے باپ کی جمع کنجی یا کہیں دوستوں سے پکڑ کے بھی دے دیتا ہے, تو اس صورت حال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 چیزیں میں نے بتایا تھا, 800 کیسز کا ذکر کیا تھا, بہت سارے کیسز ایسے تھے, سینیریو سارا یہی ہے, صحیح ہے, لڑکا لڑکی, لڑکی لڑکے سے ملی, یا کوئی 2 لوگ آپس میں آن لائن ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں اس وقت گھر سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, والدین سے جھگڑا ہے, فلانا سے جھگڑا ہے, اس سے جھگڑا ہے, یہ جو مجھے خاتون یا مرد ملے ہیں آن لائن, یہ میری ساری باتیں سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ میرے پلر آف سپورٹ بن گئے. انہوں نے پھر بولا کہ یار دیکھو اف یو ٹرسٹ می, اپنی کمپرومائزنگ تصویر تو مجھے بھیجو, یہ تو سیلفیاں بہت بھیج دیں, کمپرومائزنگ تصویر بھیجو, ٹھیک ہے, اور میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں. ہاں, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں, جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں آج تک وہ پکچر ڈیلیٹ نہیں ہوئی جو کہ شیئر ہوئی تھی, جو کہ وعدہ کیا تھا نا کہ آئی پرومس آئی ول لک ایٹ اٹ اینڈ آئی ول ڈیلیٹ اٹ, اٹس نیور بین ڈیلیٹڈ. وہ تصویر رہتی ہے اور وہ تصویر پھر آپ کو بلیک میل کرنے آتی ہے بعد میں, رائٹ. تو ایک تو شیئر نہ کریں. دوسرا آئی تھنک ہمارے یوتھ کو خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ٹرسٹ میں اور آپ اپنی مائنڈ اور باڈی کو کسی کے اوپر کنٹرول دیں, ٹھیک ہے. میں بہت سارے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, رائٹ. بٹ اس ٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو میری مائنڈ اور باڈی پہ کہ یار اس وقت ایسی تصویر بھیجو, ایسے کرو, ایسے کپڑے پہن کے تصویر بھیجو, ایسے کپڑے نہ پہن کے تصویر بھیجو, یہ میں ان کو اپنے اوپر یہ پاور دوں. یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے یوتھ کو, جس وجہ سے میں اسکول میں جا رہا ہوں کہ ڈونٹ گیو دیم دس پاور اوور یو, اپنے مائنڈ اور باڈی کے اوپر, اینڈ نیور ایور ایور شیئر اٹ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ وہ بلیک میل کرے گا. اور سیکنڈ تھنگ, اگر آپ اس بلیک میل میں آ گئے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ جا کے بات کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے کالج پرنسپل کاؤنسلر سے بات کریں, اپنے پیرنٹس سے نہیں بات کر سکتے کسی بڑے سے بات کریں, کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ آپ چپ رہتے ہیں نا, تو جو آپ کا بلیک میلر ہوتا ہے وہ آپ کی سائلنس کو ایز کنسینٹ ٹریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آج بولے گا چلو بھائی 10,000 روپے کا ایزی لوڈ ابھی کراؤ, ابھی بھیجو, مجھے نہیں پتا, اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے نکالو, مجھے کیا پتا, آپ نے بھیجا. مگر وہ دیکھے گا یہ تو چپ ہے, پھر وہ پھر کل مانگے گا, پرسوں کچھ اور مانگے گا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے مانگتا رہے گا. تو آپ چپ نہیں رہیں, کسی سے بات کریں اور الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کے ساتھ آئیں, کسی ادارے کے پاس آئیں, اس معاملے کو ایڈریس کرائیں, ورنہ یہ آپ کو فور لائف کرتا رہے. اچھا سر, اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ڈکیتی چوری بڑی عام ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں, چوائی نکال موبائل دے دے, ان کے پاس ڈبہ بھی ہوتا ہے, کیا CPLC ان کا موبائل ریکور کرواتی ہے, نہیں کرواتی, یا جس کے پاس ڈبہ نہیں ہے اس کا موبائل ریکور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں, ایک تو CPLC ہیلپ لائن پہ یو کین کمپلین, ٹھیک ہے, مددگار 15 کال سینٹر پہ بھی آپ کال کریں, یو کین کمپلین اباؤٹ اٹ. ریکوری ریٹ کم ہے, میں اس کا جھوٹ نہیں بولوں گا, بالکل ریکور ہوتے ہیں مگر کم ریکور ہوتے ہیں. 100 موبائل چوری ہوتے ہیں تو شاید 10, 15, 20, 25 ریکور ہوتے ہیں, فیکٹ. بہت سارے موبائل ملک سے باہر جا رہے ہیں, یہ ایک پوری انڈسٹری ہے بیک اینڈ پہ. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل چوری ہوا تو جو میرا ڈیٹا ہے, میری فیملی کی پکچرز ہیں, میری پکچرز ہیں, میری بینکنگ ڈیٹیلز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے فون میں ہیں اس وقت, وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں. ویب سائٹ ہے اینڈرائڈ پہ whereismyandroid.com, whereismyapple.com. آپ ریموٹلی اپنے موبائل کو ایٹ لیسٹ اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیں, رائٹ. جتنا بھی آپ کا کلاؤڈ ڈیٹا ہے یہ تو آپ ضرور کریں, کمپلینٹ ضرور کریں, مگر اپنا ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے ضرور رکھیں, کیونکہ یہی وہ جو آپ نے فیکس کی ابھی بات کی تھی, میرا موبائل چوری ہوتا ہے, میری فیملی کی کوئی تصویریں نکال کے اس میں سے فیکس بنا لے اور مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دے. اکثر لوگ اپنا فون ریپیئرس کے لیے دیتے ہیں اور وہاں سے بھی تصویروں کے فیکس بن جاتے ہیں. آپ اپنا فون بیچتے ہیں, پتہ لگے آپ نے ماسٹر ریسیٹ نہیں کیا, آپ کی کوئی تصویریں نکل گئیں, آپ کے بلیک میل شروع ہو گیا. تو یہ سارے جو چیزیں نا اپنے اپنے دماغ میں رکھنی ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھیے کرائم ہم نہیں روک سکتے, اس وقت نیو یارک میں بھی کرائم ہو رہا ہے, اگر آپ جائیں لنڈن UK کرائم ایک پیج ہے, وہاں دیکھیں, وہاں تو لوگ چلتے ہوئے لوگوں سے روڈوں پہ لوگ فون چھین کے جا رہے ہیں. لنڈن میں بھی کرائم ہو رہا ہے, نیو یارک میں بھی ہو رہا ہے, پیرس میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ کرائم ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو کرائم کو تو نہیں ہم روک سکتے, مگر ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں. یہ سر کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں سائبر کرائم کے ساتھ بھی, تو اس میں کس ایج کے لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ 18 سے لے کے 50 یا 50 سے 60 جو سائبر ہراسمنٹ کر رہے ہیں دوسری طرف سے؟ جی جی جی. دیکھیے اس میں ہراسر کی کوئی عمر نہیں ہے. اچھا 11 سال 12 سال کے بچے بھی ہیں جو سامنے والوں کو ہراس اور بلی کر رہے ہیں, اینڈ اٹ گوز آل دا وے اپ ٹو 65. اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایج نہیں ہے, ہر طرح کے کیسز ہیں. سر جس طرح ڈارک ویب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت لوگ اس کی طرف بھی جاتے ہیں, تو سائبر کرائم اس کو کس طرح سے روک رہا ہے؟ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو روکا جاتا ہے پاکستان میں, یا یہ ورک کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟
دیکھیے مجھے نہیں پتا اگر پاکستان میں آفیشیلی ورک کرتی ہیں نہیں کرتی, بٹ میں نے سنا ہے ٹھیک ہے کہ ڈارک ویب از ویری ایکٹیو ان پاکستان. آئی ڈونٹ نو اٹ فار اے فیکٹ مائی سیلف, بٹ دیکھیے میں سب کو یہ ایڈوائز کروں گا اس سے دور رہیں, اس سے دور رہیں, کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹریک کیا جا رہا ہوئے گا اور آپ کہیں نہ کہیں اگر اس میں پھنس گئے تو بہت بری طرح پھنس سکتے ہیں. اور ڈارک ویب پہ بہت ساری آپ کی انفارمیشن بھی بیچی جا سکتی ہے فرام واٹ آئی ہرڈ. سو کیپ اوے فرام دس. سر جس طرح بہت ساری ایسی ایپس ہیں ٹھیک ہے, ہم ایسی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ان ایپس کو سے, اور وہ ان کے پاس ہمارے موبائل کے اندر کی گیلری کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے, وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے, ہم ٹرمس اینڈ کنڈیشن نہیں پڑھے ہوتے, ہم سب کچھ ایگری کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں یار ہماری پکچرس ویڈیوز یا ہمارے سارا ڈیٹا کیسا لیک ہو گیا. ایکسلنٹ کویسچن حارث, بالکل یہ بہت ہو رہا ہے اس وقت, رائٹ. میں نے لیٹ سے PUBG ڈاؤن لوڈ کر لیا, کوئی گیمنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی, ٹھیک ہے, کچھ اور ڈاؤن لوڈ کر لیا, اور میں نے اس میں سے الاؤ ایکسیس ٹو گیلری, یس, الاؤ ایکسیس ٹو کانٹیکٹس, یس, الاؤ فلانا, یس, الاؤ اٹ ٹو پٹ مائی مائک آن, یس. اب وہ کیا ہے کہ اس ایپ کے تھرو اس وقت مائک آن کر کے بھی ہماری بات بھی سن سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے خود اجازت دی ہے بھائی, اپنے ہاتھ سے دی ہے, کسی نے میرا موبائل ہیک نہیں کیا ہے, کیس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے خود اس کو کہا ہے تم کر لو بھائی, میری تصویریں دیکھ لو, میری یہ دیکھ لو, میری واٹس ایپ کانورٹ دو, تم نے دیکھنی ہے بھائی دیکھ لو, میں خود اجازت دے رہا ہوں. تو آپ ڈینائی کریں, اونلی وائل یوزنگ دی ایپ کر لیں, ڈینائی کر لیں, نو کر لیں. ایسی کیا ضرورت ہے کہ یس 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 کر کے بس شروع کرو گیم, اس سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اس سے بہت سارا ڈیٹا لیک ہوتا ہے, اینڈ لیگلی آپ کا کوئی کلیم نہیں بنتا پھر اس کمپنی پہ, کیونکہ آپ نے خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے اس کو دیا ہے بھائی. سر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, بچہ رو رہا ہے تو اماں نے موبائل پکڑا دیا, بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اگر ہم روتے تھے تو ہمیں چماٹے پڑتے تھے. تو آج کل کون سے ایسے سیکیورٹی کر سکتے ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جن پہ بچوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, کیا کھیل رہے ہیں؟ ویری 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 امپورٹنٹ کویشچن فار ٹوڈے. کچھ باتیں میں بولوں گا, ایپس ہی آپ کو بتاؤں گا. ایک تو دیکھیے ہمیں اپنا ایز پیرنٹس رول بھی اپنا چینج کرنا ہے. آپ نے بولا تھا پہلے تھپڑ پڑ جاتا تھا, اب تھپڑ سے کام نہیں چلے گا. تو پہلی بات یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں, ان کو ٹائم دیں, ان سے بات کریں, پتہ کریں ان کی زندگی میں چل کیا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو اتنا دور کر دیا ہے موبائل فون اور ٹیبلیٹس اور یہ دے کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیا ان کا فریم آف مائنڈ ہے, ٹھیک ہے. کچھ میں نے پوائنٹرز ہیں, اس میں نیچے دیکھ کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اپنے گھر میں ڈیوائسز ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ بھی نظر رکھ سکیں. یہ جو ہوتا ہے نا بچہ کونے میں ڈیوائس آپ سے رکھ کے بیٹھا ہے, ایسی جگہ رکھیں کہ آپ بھی دیکھ سکیں, بیٹا بالکل بیٹھو. آپ کا مگر کنٹرول ٹائم ہوئے گا روز آپ کے پاس, ہوم ورک کر کے کام کر کے 4 سے 6 بجے کا ٹائم ہے, مگر ایسی جگہ رکھیں گے کہ اگر آپ PUBG کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, جو کر رہے ہیں سب دیکھ سکیں آپ کو. یہ بہت ضروری ہے آپ کی اور ان کے دونوں کے لیے, رائٹ. اس کے علاوہ اپنے پیرنٹل کنٹرولز کو جانیں, جو میں ابھی آپ کو ایپس بتاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ جانیں کہ جن لوگوں سے آپ کا بچہ آن لائن دوستی کر رہا ہے, آپ کیا جانتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. کون ہے علی منظور جس سے ابھی دوستی کی آپ کے بیٹے سے, کون ہے حارث, کون ہے یہ لوگ, کیا کرتے ہیں, علی منظور کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, حارث کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, کہاں کام کرتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے, رائٹ. تو ایز پیرنٹس یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہوئے کہ کس سے دوستی ہوئی ہے, کیا کرتا ہے, وہ کیا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے, ہمیں پتہ تو ہوئے, رائٹ. اسی کی طرح آپ جو ہے نا اپنی پیرنٹل کنٹرولز اور پرائیویسی بچوں کو بھی سکھائیں. اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا, آپ ان کی براؤزر ہسٹری بھی دیکھتے رہا کریں, ان کی ٹریک رکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں. ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اور اس کا نام ہے internetmatters.org. اس میں جتنی لیڈنگ ایپس ہیں نا, ان ایپس کو آپ کلک کریں گے تو ان پہ پیرنٹل کنٹرول بتائے ہوئے آپ کیا کیا لگا سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے. تو اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل واٹس ایپ اپنے فون پہ انسٹال کر رہا ہے, تو آپ اپنے بچے کے واٹس ایپ پہ کیا کیا پیرنٹل کنٹرول لگا سکتے ہیں, واٹس ایپ کی سیٹنگس کے تھرو یہ ایپ آپ کو بتائے گی, اور جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایپ ہے جس کا نام ہے فیمی گارڈ, FAMIGUARD, ٹھیک ہے. فیمی گارڈ میں آپ جتنا آپ کے بچے کی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ اپنے فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ کہاں جا رہا ہے, کس سے انٹریکٹ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اچھی ایک ایپ ہے جو کہ میری ذاتی فیوریٹ ہے, اٹس کالڈ گوگل فیملی لنک. گوگل فیملی لنک آپ نے اپنے بچے کے فون میں انسٹال کیا اور اپنی کی, اب آپ کو اس کی پوری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنا ٹائم آن لائن گزار رہا ہے, گیمنگ ویب سائٹس پہ کتنا گزار رہا ہے, براؤزنگ پہ کتنا گزار رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ انفارمیشن اگر آپ کو ایز پیرنٹس مل رہی ہے تو بچے کو وکٹمائز نہ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو اس سے بیٹھ کے بات کریں, اس کے دل کو سمجھیں اور اس کو مطمئن کریں. وہ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے پوری رات یہ ٹھاڑ, وہ میرے خیال میں اب وہ زمانہ چینج ہو گیا. تو یہ ایپ ضرور رکھیں, اور یہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا, اگر آپ اپنی اسکرین پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا بھی سکتے ہیں. سر آن لائن بینکنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ عموماً بہت ساری چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے آن لائن بینکنگ. ہاں جی, بہت زیادہ فراڈز ہو رہے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو جس طرح میں نے بولا ہے کہ ہر چیز آن لائن نہ خریدیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ مثلاً کوئی چیز آپ نے ایک گلاس مجھ سے خریدنا ہے,
تو آپ میری ویب سائٹ کے تھرو مجھے پیمنٹ نہ کریں, آپ مجھ سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے کے بولیں کہ میں آپ کو ایزی پیسہ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ ایڈوانس دینا ہے, یہ گلاس دنیا میں ایک ہے, یہ میں نے خریدنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بولیں کہ آپ مجھے اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ دے دیں, میں آپ کو آپ کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں, آپ کے بینک چینل میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. آپ کی ویب سائٹ میں اپنا بینکنگ اور وہ پاسورڈ نہیں ڈالوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ڈونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ 90% وہ فراڈز ہوتے ہیں. رائٹ, اس سے دور رہیں. سر جس طرح پاکستان میں بہت ساری کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, ہاں, وہ وہاں بیٹھ کے گورے جو بیٹھے ہوئے انگریز ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, جسے وہ LL کہتے ہیں یا ڈبا کہتے ہیں, تو بڑے کیسز آتے ہیں, سائبر کرائم والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ 20 سال کا جس نے گوروں کے ساتھ پاکستانی 1 کروڑ کا گیم کر دیا یا فراڈ کر دیا. تو اس حوالے میں جب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے بہت سارے ایسے فالس کال سینٹرز یا یہ جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں, یہ فراڈ کر رہے ہیں. اس میں ینگ لوگ پھنس جاتے ہیں. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ لگتا تو بڑا گرینڈ اور چارمنگ ہے کہ بھائی تم نے کتنے کا چھکا مارا, 50 لاکھ, میں نے 1 کروڑ کا مارا. الٹیمیٹلی آپ پکڑے جاؤ گے, آپ کی زندگی برباد ہوئے گی, آپ جیل جاؤ گے. اور سب سے بڑی چیز, آپ کی اب نام پہ, اب جس طرح باقی دنیا ڈیجیٹائز ہو رہی ہے تو پولیس کے ریکارڈز بھی ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں, نادرا کے ریکارڈ بھی ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں. آپ کے نام کے اگینسٹ کرمنل ریکارڈ آ جائے گا, اور یہ پھر آپ کو پوری زندگی ہانٹ کرے گا. کسی باہر کے ملک میں آپ اپلائی کرو گے ویزا کے لیے تو لکھا آئے گا فلانا نام, کرمنل ریکارڈ. ٹھیک ہے, آپ کل کو بولو گے یار میں جاب کے لیے جانا ہے, کرمنل ریکارڈ. اچھا بھائی ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, کرمنل ریکارڈ. آپ کے نام کے ساتھ پوری زندگی آپ اپنا نام برباد کر دو گے, اور پھر آپ کے والدین سب لوگ اس کی وجہ سے پچھتاوے میں جائیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے دور رہیں. الٹیمیٹلی آئے دن مجھے پتہ لگتا ہے ریٹس پڑھ رہے ہیں پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی. اگر آپ دیکھیں, آپ نیوز پہ گوگل سے دیکھیں ریڈ ایٹ کال سینٹرز یا ریڈ ایٹ فیک کال سینٹرز, ٹھیک ہے, اور دھڑا دھڑ ریٹ پڑھ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بچے اندر ہو رہے ہیں. تو بیسٹ ٹو کیپ اوے. سر جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایپس آ گئی ہیں, پہلے ہم دیکھتے تھے ڈیٹنگ ایپس ہوتی تھی, آج کل میرج ایپ آ رہی ہے اور اس پہ لوگ ڈیٹنگ کر رہے ہیں. ایز اے اسلامک کنٹری یہ صحیح ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح پہلے ہم نے جو وہ ایپس تھی پاکستان میں بین کر دی تھی, سائبر کرائم نے جو بھی ایشوز, اب اس کو چینج کر کے مسلم نام دے دیا گیا ہے, لوگ مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, ساری چیزیں. آئی تھنک دس شوڈ بی اسٹاپڈ. ٹھیک ہے, دس شوڈ بی اسٹاپڈ بیکاز اگین سوسائٹی کا جو ایک بالکل فیبرک ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ایک انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی الاؤ کریں گے تو پھر اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. تو آئی پرسنلی تھنک کہ اس کو بالکل روکنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس طرح میں باقی چیزوں پہ کنٹرول ڈالنا ہے, اس طرح ان پہ بھی کنٹرول اینڈ چیکس ڈالنے کی. سر ون اینڈ لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک کے بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں, ایک پیج بنا ہوا جو کہ صرف لڑکیوں کا ہے, جو کہ صرف لڑکیوں کا ہے. ایک لڑکا کہیں ان کی ان سے بات ہوئی ہوگی, کہیں رشتہ آیا ہوگا, اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے, اس کا پورا بایو ڈیٹا لکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کی لڑکی کی کسی سے بات تو نہیں ہو رہی, یہ میرج تو نہیں ہے, اس کے بچے تو نہیں ہیں. ہر بندہ آگے اپنا وہاں پہ اوپینین دیتا ہے, وہ صرف لڑکیوں کے لیے. وہ لڑکیاں وہاں پہ یہ چیزیں کر رہی ہیں. اگر آپ سوچیں یہی لڑکے کرنا شروع کر دیں, کسی بھی لڑکی کی تصویر ڈالیں اور سارے اس پہ لڑکے ہو, تو ان چیزوں کے لیے کیا کر رہا ہے سائبر کرائم؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے, میں سمجھ گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں. کسی کے گھر کا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. دیکھیے کسی کا گھر خراب ہو سکتا ہے, اور آپ کسی کی اس طرح جیسے کہتے ہیں نا مٹی پلیت کرنا, آپ کسی کی مٹی بھی پلیت کر سکتے ہیں نا. آپ نے میری تصویر اٹھا کے ڈال دی اور پھر کسی نے کچھ بھی وہاں لکھ دیا, کسی لڑکی, صرف لڑکیاں اس گروپ پہ. آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی پیج کا بیکاز آف دا پوزیشنز آئی ہیلڈ, میں نام نہیں لوں گا. بالکل, آئی تھنک دس شوڈ بی ڈسکریجڈ اینڈ اسٹاپڈ اف یو آسک می. چاہے مردوں کا پیج ہو یا عورتوں کا پیج ہو, کسی کی بھی عزت نفس پہ اس طرح کرنا غلط ہے. اس کا ڈیفینس کیا آئے گا وہاں سے کہ جی بہت سارے فراڈ اور جھوٹے ہم نے پکڑے تھے, وہ تو شادی شدہ آدمی تھا, اس لڑکی سے بول رہا تھا, ہم نے پکڑ لیا. وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, مگر اس طرح کسی کا ڈیٹا شیئر کرنا, کسی کی تصویریں شیئر کرنا, کسی کی زندگی کو اس طرح اوپن فورم پہ ڈالنا, میرا ذاتی خیال ہے اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں. تو ان کے خلاف کچھ ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے ایکشن, دیکھیے کیا سزا مل سکتی ہے ایسے لوگوں کو جو ایسا کر رہے ہیں تاکہ وہ رک جائیں, بعد میں کسی کی زندگی اور کسی کا گھر خراب نہ ہو. آئی ایگری. دیکھیے اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, جو کیسز میں نے بھی دیکھے ہیں, چاہے وہ سائبر کے ہوئے, کوئی پولیس ریلیٹڈ بھی فون کرے, کمپلیننٹ آگے نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے, جب تک کمپلیننٹ آگے نہیں آئے گا, ہر بندہ یہ کہتا ہے علی بھائی یہ کام, ارے چھوڑے نا یار کمپلینٹ, یار میرا مسئلہ حل کر لو, میرے یہ پیسے دلوا دو, یا لیٹ سے میری بیٹی کی تصویریں آ گئی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرا دو, یا فلانا ہو گیا, یا ڈھمکانا ہو گیا, بس یار میرا مسئلہ حل کرا دو. اور ہم کمپلینٹ نہیں کرانا چاہ رہے, ہم قانونی راستہ نہیں اختیار کرنا چاہ رہے, ہم قانون کو اسٹرینگتھن نہیں کرتے. جب تک کمپلیننٹ سامنے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, جب تک وہ اپنا مدعا صحیح طرح بیان نہیں کریں گے, جب تک وہ پراپر فورمز پہ نہیں آئیں گے, ایسی چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے کہ میں ویسے تو روز کہتا ہوں کہ یار یہ جو سامنے روڈ ہے اس پہ ٹریفک سگنل خراب ہے, مگر کمپلینٹ کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے کہ یار یہ ٹریفک سگنل خراب ہے. جب تک ہم کمپلینٹ نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے جا کے, تب تک وہ سگنل صحیح نہیں ہوئے گا. تو یہی چیز یہ ہے. سر آپ نے جب اس طرح میں کہا پکچر ڈال دیتے تو ایک مجھے سوال یاد آ گیا, بس لاسٹ کوشچن بتائیے پلیز پوچھیں. تو جس طرح کسی کی کوئی پکچر یا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, کہیں ڈفرینٹ ایپس پہ چلی جاتی ہے, یا فیس بک پہ لگ جاتی ہے, انسٹاگرام, کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
دیکھیے اس پہ کنٹروورسی ہے. جن ایتھیکل ہیکرز تھے اور جو انٹرنیٹ والے جو چیتے ہیں ہمارے, ان سے جو میں بات کرتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی چیز انٹرنیٹ پہ آ گئی تو اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ رہتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیلیٹ کر دیا, ڈیلیٹ ہو گیا, بٹ پیپل سے کہ یور انٹرنیٹ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ آلویز اسٹیز. تو اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے جو میں باتیں کر رہا تھا نا, تصویر کسی سے شیئر کریں, کچھ کریں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آج کل کلاؤڈ بیک اپ ایسی ایسی چیزیں فونوں میں ہیں, ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے وہاں سے. تو بی ویری کیئرفل بیکاز وہ رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ نے حارث, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے. کیپ اپ دا گڈ ورک, آپ کرتے رہیں عوام کے لیے کام, اینڈ انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور امید کرتا ہوں کہ آج کا شو آپ لوگ کو بھی پسند آیا ہوگا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اکاؤنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گو اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب اکاؤنٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.